DHA की मैं कलेक्शन और बात छोड़ दें, DHA की कोई मीडिया कवरेज तो करके दिखा रहा, 2 दिन पानी में डूब रहा था, सारे कैमरे आए चुंदरे करो एम जाना पे, पहले वाले सूबों ने चमत्कार दिखा दिया, इनकलाब आ चुका ना पहले वाले सूबों में भी ऐसा ही आएगा। में 300 लोग क्यों मर गए थे बेचारे, वो भी तो पाकिस्तान की शहरी थे। हमें 2 नाले और 2 सड़कों की फिक्र सताती है, 3 लाख बंदों की, 300 बंदों की जान गई, उसमें हम बात नहीं करना है। एक हुकूमत की पार्टी है, जनरल मुशर्रफ के दौर में 8 साल एक हुकूमत की पार्टी नहीं, वो गवर्नेंस स्ट्रक्चर पे डिबेट करें ना। पार्टियां अपनी जगह, पार्टियां एक आएंगी दूसरी आ जाएंगी। सही कि आज भी 60% से ज्यादा कराची सिंध हुकूमत या KMC के पास तो नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी, पाक पॉडकास्ट में खुशामदीद। अली हुसैन आपके साथ, और आज के इस पॉडकास्ट में जो हमारे साथ गेस्ट हैं किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, आप तजिया निगार हैं और साथ साथ माहिर आबी उमूर भी हैं आप। तो कराची के हवाले से ज़रा जानेंगे कि जो कराची में गुज़िश्ता रोज़ जो बारिशें हुई हैं, अर्बन फ्लड का ख़तरा भी था और देखा भी गया, इसके हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं नसीर मेमन साहब। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया हमें। वेलकम कहता हूँ आपको पाक पॉडकास्ट में। सर, कराची में जो अभी हाल ही में हमने देखा है कि बारिशें हुई हैं, तो कराची का ये मसला क्या है कि साला साल कराची में पूरा तालाब बन जाता है और अर्बन फ्लडिंग का ख़तरा होता है। ख़तरा होता है क्या है कि लोग मुतासिर भी होते हैं इससे, इसके हवाले से क्या कहेंगे सर? सिर्फ कराची में नहीं होता, पूरे पाकिस्तान में हो रहा है। पिंडी डूबा था ना, सही 2 महीना डेढ़ पहले, लोगों को भूल गए। लाहौर में इसी तरह गाड़ियां तैर रही थी ना, लोग भूल जाते हैं। सही अच्छी बात है, कराची हमें याद रखना चाहिए, मैं नहीं कह रहा कि बात नहीं करनी जी चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये तासर गलत है कि सिर्फ कराची डूब रहा है या अर्बन फ्लडिंग सिर्फ कराची में हो रही है। 2 साल या 1 साल पहले दुबई 48 घंटे बंद था, एयरपोर्ट बंद था, हत्ता के ये हालत थी। दुबई इतना डेवलप्ड है, चाइना के शहरों का आप शक्ल देख रहे हैं क्या हो जाती है जब बारिशें पड़ रही होती है। सही। तो सर क्या वजह है कि कराची ज़्यादा फोकस? नहीं, फोकस तो ठीक है, जो जहाँ बैठा है उसको फोकस, वो समझता है कि सारी दुनिया के जुल्म मेरे साथ हो रहे हैं। हम सबके मतलब है ना एक साइकोलॉजिकली, लाहौर वाले समझते हैं कि सारे मसले लाहौर के हैं, कराची वाले समझते हैं कि सारे मसले कराची के हैं। देखें, आपको एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में समझना पड़ेगा। कराची का मसला आइसोलेशन में नहीं है, ये कराची के साथ ज्यादती करते हैं वो लोग जो कराची को सिर्फ कराची की आंख से देखना चाहते हैं, उससे कराची ठीक नहीं होना। पहले आप उन ट्रिगर्स को समझें कि इस मुल्क में बहैसियत मजमूई कितना डिजास्टर। मुझे बताइए कौन से 2-4 बारिश के बड़े स्पेस को छोड़ के इस साल कोई गैर मामूली बारिश नहीं हुई, ये ध्यान में रखिएगा। ये एक इंप्रेशन है कि कोई बहुत ही खौफनाक बारिशें पाकिस्तान में। पाकिस्तान में सिंध 15 अगस्त तक 50% लेस बारिशों में था। सही। पंजाब 150% था ज्यादा से ज्यादा, व्हिच इज क्वाइट ओके। इतनी बारिशें होती हैं, कोई गैर मामूली कयामत नहीं ढाई गई थी। हमारे साथ मसले कहाँ हैं? क्यों आपने देखा कि एक दिन के अंदर बुनेर और सवात और माराकन डिवीजन में 300 लोग क्यों मर गए थे बेचारे, वो भी तो पाकिस्तान की शहरी थे। हमें 2 नाले और 2 सड़कों की फिक्र सताती है, 3 लाख बंदों की, 300 बंदों की जान गई, उसमें हम बात नहीं करना चाहते, वो भी पाकिस्तानी थे। सही। देखिए, प्रॉब्लम बहुत बड़ी है और उसी का एक हिस्सा है कराची। आप प्रॉब्लम को, ओवरऑल मैग्नीट्यूड को, इसको नहीं समझेंगे, कभी कराची ठीक नहीं कर सकते। नहीं सर, यहाँ हम देखें ना, पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत है जो कि 15 साल से है और सूबे का कैपिटल है कराची। आप समझते हैं कि इसमें देखिए पहले ये कहा जाता था कि मेयर जो है वो सिंध हुकूमत का नहीं है, जैसे कि पीपल्स पार्टी से उसका ताल्लुक नहीं है। अब तो मेयर का ताल्लुक भी पीपल्स पार्टी से है। क्या वजह है कि इंतज़ामी मामला जो हैं वो संभले नहीं जाते इनसे? या हम अगर बल्दियात में भी देखें तो उसमें भी यही होता है कि अगर किसी और पार्टी का मेयर आ जाता है, वो जी कहता है कि जी इख्तियारात नहीं है, फंड्स नहीं है। अब तो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी यही है कि जी जो टाउन चेयरमैन हैं उनका ताल्लुक दीगर जमातों से है तो वो काम नहीं करे। तो आप नहीं समझते गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है? नहीं, गवर्नमेंट की तो पूरे पाकिस्तान में जिम्मेदारी है, मैं तो वो बात ही नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि आप बिगर पिक्चर पे, अभी उस पे हम बात नहीं कर पाए। अब वापस कराची पे लाए, मैं कराची पे आ जाता। सही सही। एक हुकूमत की पार्टी है, जनरल मुशर्रफ के दौर में 8 साल एक हुकूमत की पार्टी नहीं थी, पार्टी एक ही हुकूमत की थी। जी, ऐसा ही है, बिल्कुल। ऊपर मुशर्रफ साहब बैठे थे, यहाँ एक जमात के पास सारे अहम तरीन महकमे थे। इसी शहर कराची में हमने अंडरपासेस को डूबते देखा था। तो ये मसला नहीं। हाँ, कराची के एक आपको गवर्नेंस स्ट्रक्चर पे डिबेट करें ना। पार्टियां अपनी जगह, पार्टियां एक आएंगी दूसरी आ जाएंगी। सही। सारों की अहलियत हमने देख ली है, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। बात यह है कि आज भी 60% से ज्यादा कराची सिंध हुकूमत या KMC के पास तो नहीं है, कल भी नहीं थी, ऐसा ही है। आज इनकी जगह किसी और को बिठा दे। क्या जब MQM की हुकूमत शहर में मेयर था वो नहीं चलाता था? कहता था ना कि 60% मेरे पास नहीं, वो ठीक कहता था। जी जी बिल्कुल, ऐसा नहीं कि वो गलत कहता था। आपके पास कैंटोनमेंट कैंटोनमेंट एरियाज हैं, वहां पे आप कुछ नहीं कर सकते, एडमिनिस्ट्रेशन आपके पास नहीं है, वहां की टैक्स कलेक्शन आप नहीं करते,
آپ ڈی ایچ اے کی میں کلیکشن اس بات چھوڑ دیں, ڈی ایچ اے کی کوئی میڈیا کوریج تو کر کے دکھا رہا, 2 دن پانی میں ڈوب رہا تھا, سارے کیمرے آئے چندریگر اور ایم اے جناح پہ تھے, وہ ڈوب رہے تھے. میں کہتا ہوں ٹھیک دکھایا, لیکن صرف وہی 2 سڑکیں ڈوبی تھی. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کراچی ایڈمنسٹریٹو ایک ویب ہے, اس کو ہمیں ان پیک کرنا پڑے گا. تو سنگل اتھارٹی اتنے بڑے میٹروپولیٹن کے لیے بہت ضروری ہے, ورنہ میرے لیے بڑا آسان ہے, میں آپ کے اوپر ٹرانسفر کر دوں گا. ایسا ہی ہے, یہ کر رہے تھے. کراچی کی آپ ڈائنامکس کو سمجھیں, اس شہر کی آبادی 4-4.5 لاکھ سے اوپر نہیں تھی 47 میں, اور آپ کے پاس ملیر اور لیاری جیسی بہت بڑی ریورز ہیں آپ کے پاس. یہ کچھ چھوٹے ریور تھوڑی ہیں, یہ کھرتر ہلز کے ہل ٹارنٹس کا پورا پانی اٹھا کے سمندر میں لے جاتی تھی, تب تو ٹھیک چلتی تھی. تو اگر آج آپ کے پاس 60 کے قریب بڑے نالے اور 600 کے قریب چھوٹے نالے ہیں, تو یہ کوئی چھوٹا والیوم میگنیٹیوڈ نہیں ہے. اس کو مینیج کرنے کی کیپیسٹی کہاں ہے, مجھے بتائیں نا. ان نالوں کو صرف نالوں کی صفائی اور اس کا مسئلہ نہیں, مجھے بتائیے جب یہ ایکسپریس وے لیاری بنا تھا, کتنے لاکھ لوگوں کو آپ کو اٹھانا پڑا لیاری ندی کے اندر سے, کیوں بیٹھے تھے ادھر. یہ پورے جو نالے ہیں ان کے اندر اتنی آبادیاں بنی, پوری اردو بازار نالے کے اوپر بن گئی, اہم ترین سرکاری عمارتیں بن گئی, پوری بڑی ہیوج ہاؤسنگ سوسائٹیز بنی, اور یہ 50 سال سے بن رہی تھی, کل نہیں بنی, آج نہیں بنی, 10, 20, 30 سال میں بھی نہیں بنی. آپ نے 4.5 لاکھ کی شہر کی آبادی کو 2.25 کروڑ تک پہنچا دیا ہے. کوئی ریگولیشن ہے اس شہر کی؟ آپ نوری آباد تک کراچی کو آپ نے پھیلا دیا ہے. تمام نیچرل واٹر ویز کراچی کے آپ نے کلاک کر دیا. جو بھی پانی کے بہاؤ کے راستے تھے آپ نے اس کے درمیان میں ہاؤسنگ سوسائٹی کھڑی کی, آپ نے بڑی بڑی عمارتیں بنائی, کھربوں روپے کی, پتہ نہیں, میرے پاس تو ایسٹیمیٹ بھی نہیں ہے, جو یہاں کے مافیاز کھا کے چٹ کر کے کھا گئے. کوئی نہیں روک پایا ان کو, اور آج بھی کوئی نہیں روک پائے گا. یہ صرف 2 مہینے مونسون کے وقت چیخو پکار ہوگی, اور اس کے بعد کراچی, اسلام آباد, پنڈی, لاہور, سوات, بنیر, قدر, کسی کو کچھ یاد نہیں رہے گا. ان چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے, سال کے 12 مہینے کام کرنا پڑے گا, 24 گھنٹے کام. تو سر آپ کی تجویز کیا ہے, کس طرح بہتر ہو سکتا ہے؟ دیکھیں 2-3 بڑی چیزیں ہیں جو پاکستان میں ڈیزاسٹر کو خراب کر رہی ہے. کلائمیٹ چینج اور کلاؤڈ بسٹ وغیرہ یہ نئی باتیں نہیں ہیں, یہ آج ہم نے اس طرح ایجاد کر دی. جی یہ ہمیشہ سے, آپ 2020 کی پانی کراچی کی بارش کا ڈیٹا اٹھا لیں, اس سے زیادہ تھا. اس سے پہلے جائیں, پری پارٹیشن کا ڈیٹا بھی موجود ہے, اس سے زیادہ رین فال کا. دیکھیں 2-4 چیزیں ہیں نا جو خراب کر رہی ہیں معاملات کو, اور وہ گلوبلی بھی ٹرو ہیں. ہیوج پاپولیشن ایکسپلوژن ہے اس ملک کے اندر. آپ جو ہے پاکستان جب بنا تھا تو پاکستان کے, آج کے پاکستان کی آبادی میرا خیال ہے شاید 3 کروڑ تھی. آج کا پاکستان, اس وقت میں ایسٹ پاکستان کو کاؤنٹ نہیں کر رہا ہے اس میں. اور آج اگر آپ 25 کروڑ ہیں, 8 گنا آپ نے پاپولیشن بڑھا دی ہے. ہاؤسنگ کی پروویژن کی وہی سچویشن ہے, جس غریب کو مکان نہیں ملتا وہ کیا کرے گا, وہ کسی نالے کے اندر جگہ ڈھونڈے گا, کسی کو کچھ 1000 لاکھ روپے دے کے جگہ بنائے گا. سارے قدرتی پہاڑی نالوں کے اندر جتنی بربادیاں بنیر اور گلگت میں اور ہر جگہ پہ آ رہی ہیں, آپ ان کے 25 سال کے سیٹلائٹ میپس نکال لیں, کراچی کے بھی نکلوا لیں, 50 سال کے نکالوا لیں. ان پورے واٹر ویز کو انسانی آبادی نے چوک کیا ہوا ہے. اس میں غریب بھی ہیں جو مجبوراً بیٹھے ہیں, اس میں وہ لوگ بھی ہیں جن کا یہ بزنس ہے, لکریٹ ہے. تو ایک تو انسانی آبادی, آپ اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں, کریں. نالوں کے اندر انکروچمنٹس ہیں, فلڈ پلینس کے اندر انکروچمنٹس ہیں, وہ آپ اپنی سوات ریور سے چلیں اور آپ کے شاہ بندر تک ہر جگہ انکروچمنٹس ہیں مختلف طرح. کچا پکے میں کنورٹ ہو گیا, گاؤں پکے ہو گئے, زمیندار بن گئے اندر, آپ کی ٹورزم کے وہاں پہ ریزورٹس بن گئے, بڑے بڑے ہوٹل بن گئے. تو یہ سب کچھ بنا ہے تو انہوں نے اس کے نیچرل واٹر وے کو بلاک کیا ہے نا. تو جو پانی پھیل کے 4 فٹ ہوتا تھا, اگر آج وہ 10 فٹ ہو رہا ہے تو وہ پلٹے گا نہیں تو کیا کرے گا, پانی تو اپنا راستہ کلیم کرتا ہے. تو یہ چیزیں ان کو کوئی ٹھیک کرنے کی بات نہیں کرتا, ساروں نے ماتم کرنا ہے, وہ میں آپ پہ ڈالوں گا, آپ مجھ پہ ڈالیں. ویئر از اے سولوشن, سولوشن از دیئر, لیکن کوئی سولوشن پہ کام نہیں کرنا چاہتا. سر کام کرنا نہیں چاہتا یا کام کرنے دیا نہیں جاتا؟ دیکھیں پھر آپ بتا دیں نا, آپ اگر اینکر ہیں, آپ کو یہ بھائی پروگرام نہیں کرنے دے رہے, آپ بتا دیں مجھ سے نہیں ہوتا پروگرام, کیونکہ یہ یہی کہتے ہیں, تو کریں نا. آپ بیٹھے بھی ہیں سچ دھج کے, اور آپ کہہ رہے ہیں پروگرام میرا ہے, باہر نکل کے کہتے ہیں سر میرا تو کوئی کنٹرول نہیں تھا, تو میں کیا کروں. ایسے ہی ہے. دیکھیں جو حکومت میں ہے وہ ذمہ دار ہے, ٹیکس وہ لیتا ہے, ووٹ لینے کا دعویٰ کم از کم اس کا ہے, پتہ نہیں لیتا یا نہیں لیتا, دعویٰ تو کرتا ہے نا, پورے پاکستان کی بات کرتا ہے. تو ذمہ داری کس کی ہے؟ اگر کوئی اور چلا رہا ہے ملک تو بتا دیں, آپ ان کے حوالے کر دیں کہ جی یہ چلاتے ہیں, یہ ٹھیک کریں, مجھ سے نہیں ہوتا, پھر آپ ڈکلیئر کریں, وہ بھی آپ نہیں کرتے. تو ذمہ داری سے مبرہ نہیں ہے حکومت. اچھا سر 70% سر آپ نے بھی بات کی, اور ویسے بھی بات کی جاتی ہے کہ 70% جو ہے وہ کراچی دیگر اداروں کے حوالے, سر میں خیر نام نہیں لے سکتا, تو اس کے علاوہ 30% اگر ہم بات کریں
جو کہ میئر کے KMC ہو یا دیگر ادارے ان کے پاس ہے, ایٹ لیسٹ ان کو تو بہتر کیا جا سکتا ہے نا. نہیں دیکھیں, ڈرینیج کا سسٹم انٹیگریٹڈ ہوتا ہے, وہ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک آئسولیٹڈ آئیلینڈ کریٹ نہیں ہوتا, نالوں کے ساتھ پورا نیٹ ورک کنیکٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. کیا کبھی ٹی وی پروگرامز کے کوریج کرنے والوں نے ڈوبتی سڑک کے ساتھ یہ بتایا ہے کہ یہ انتظامیہ کس کی ہے؟ کبھی یہ بتا نہیں, کبھی نہیں, کبھی نہیں بتا. بالکل. تو بڑا آسان ہے, آپ سندھ گورنمنٹ کو کہہ دیں, آپ KMC کو کہہ دیں, آپ پیپلز پارٹی کو کہہ دیں, آپ MQM کو کہہ دیں, جماعت اسلامی کے اوپر ڈال دیں, جس کے اوپر مرضی آئے ڈال دیں. تو اگر آپ اس ڈوبی ہوئی سڑک کے ساتھ یہ بتانا شروع کر دیں تو لوگوں کو سمجھ میں آئے گا کہ اس کی ایڈمنسٹریشن کس کے پاس ہے. بالکل. تو یہ چونکہ انٹیگریٹڈ سسٹم ہے, تو یہ آئسولیشن میں ایک پاکٹ ایک کالونی ٹھیک نہیں کر سکتا. اگر میں برانچ ڈرین کو کلین بھی کر دوں اور مین ڈرین اس کا پانی نہ اٹھے, ایسا ہی ہے, اور وہ بیک فلو کرے گی نا, پانی تو وہاں وہ تو مجھے ڈبوئے گا, کیمرہ تو آپ کا وہاں آئے گا, یہ ذہن میں رکھیے گا, کیمرہ آپ کا ادھر نہیں جائے گا, یہ ہمیں پتا ہے. تو جب آپ سلیکٹیو قسم کی ریپریزنٹیشن کریں گے, سلیکٹیو قسم کی کوریج کریں گے, سلیکٹیو قسم کی ٹارگیٹڈ کیمپینز چلائیں گے, تو آپ یقین مانیں آپ کراچی کو ٹھیک نہیں کر پائیں گے. بی آنیسٹ وتھ کراچی. بالکل سر. اچھا سر, یہاں ایک اور ابھی کچھ روز سے ایک اور معمہ چل رہا ہے, نئے صوبوں کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, اور جس پہ کہا جا رہا ہے کہ مسئلے کا حل یہ ہے کہ پنجاب میں بھی صوبے بنائے جائیں, سندھ میں صوبے بنائے جائیں, KPK میں اور بلوچستان میں. تو آپ اس کو کس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ 20 نئے صوبے اگر بنائے جاتے ہیں تو کیا ترقی, یہ جتنے بھی مسائل ہیں ان کا حل نئے صوبے ہیں, کیا آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ پہلے والے صوبوں نے چمتکار دکھا دیا, انقلاب آ چکا نا پہلے والے صوبوں میں, نئوں میں بھی ایسا ہی آئے گا. بھائی سوال یہ ہے, آپ کے پاس ڈویژنس نہیں ہے کیا؟ ایڈمنسٹریٹو یونٹ کسے کہتے ہیں؟ آپ کے پاس ڈویژنس ہیں نا سارے ملک میں. آپ کمشنر بٹھاتے ہیں نا, آپ ڈپٹی کمشنر بٹھاتے ہیں نا, ان کے پاس لوکل گورنمنٹ کے سسٹم ہے نا, ان کو آپ نے بجٹ دیے ہوئے ہیں نا, چھوٹے موٹے کم و زیادہ دیے ہوئے ہیں نا. بالکل. تو اگر آپ کو ایڈمنسٹریٹو ڈیسنٹرلائزیشن کرنی ہے وہ تو کی ہوئی ہے. مشرف کے دور میں آپ کی یونین کاؤنسل کے پاس ڈائریکٹ فنڈ جا رہے تھے. بالکل جا رہے تھے. پورے کے پورے آپ نے ڈیوالٹ سسٹم کے اندر سٹی گورنمنٹ بنی ہوئی تھی نا کراچی میں, ایک پارٹی کے پاس رول تھا نا, کراچی ٹھیک ہو جاتا. دیکھیں آپ سوائے تفرقہ بڑھانے کے اس سے کچھ حاصل نہیں کریں گے. پاکستان کا مسئلہ صوبے بنانا نہیں ہے, صوبے چلانا ہے. جو آج آپ کے پاس ہیں وہ ٹھیک چلائیں. لوگ کہتے ہیں کہ جی بیانات سنیے, جی صوبے پیسے لے جاتے ہیں NFC وارڈ کے. بھائی پیسے ہیں ہی صوبوں کے, آپ کیا کرتے ہیں؟ اسلام آباد کے 50 اسکوائر کلومیٹر کے اندر پوری پاکستان کی ویلتھ جنریٹ ہوتی ہے کیا؟ صوبوں میں ہوتے ہیں پیسے. صوبوں کے اٹھا کے آپ وہاں لے جاتے ہیں. 700 ارب روپے آپ کی اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز فیڈرل گورنمنٹ کے لاسز کر رہی ہیں, ان کو آپ ٹھیک نہیں کرنا چاہتے. 700 ارب روپے کوئی چھوٹی رقم ہے؟ 17 محکمے ڈیوال ہونے تھے 18ویں ترمیم کے بعد, آپ نے ان کے دفتر بٹھائے ہوئے سارے بابو بھر دیے آپ نے اسلام آباد. آپ ان کا خرچہ کم نہیں کرنا چاہتے. صحیح. اور بہت سارے خرچے ہیں جس پہ اس ملک میں بات نہیں کی جا سکتی. تو جہاں آپ معاملہ ٹھیک کر سکتے ہیں وہ تو ٹھیک کریں کم از کم پہلے. سر یہاں مثالیں بھی تو دی جاتی ہیں, امریکہ کی مثال دی جاتی ہے, بھارت کی مثال دی جاتی ہے کہ پارٹیشن سے پہلے کم صوبے تھے, انہوں نے صوبوں کو بڑھا دیا, وہاں ترقی ہے. ترقی کہاں ہے مجھے بتائیں, انڈیا کی ترقی دکھائے کوئی. انڈیا میں ترقی ہے آپ کے خیال میں؟ سر بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں, ترقی انڈیا کی پاورٹی اسٹرکن پاپولیشن پاکستان کی پوری آبادی سے زیادہ ہے, آپ کو پتا ہے؟ آپ 25 کروڑ ہیں, ادھر 25 کروڑ تو صرف پور ہیں. پور ایسے ہی ہے. آدھی آبادی کے پاس ٹوائلٹ نہیں ہے انڈیا میں. بالکل. صوبے تو ہیں. بھائی اگر صوبوں نے اس طرح مسئلے حل کرنے ہوتے تو پھر یہ جتنے صوبے بنے تھے وہ خوشحال ہوتے نا. صحیح. میں آپ کو کہتا ہوں آپ لوکل گورننس سسٹم کو اسٹرینتھن کریں, لوکل گورنمنٹس کو امپاور کریں, یہ بات کام کر سکتی ہے. آپ یہاں چاروں صوبوں میں بیٹھے ہیں, لاہور, پشاور, کراچی اور کوئٹہ میں, وہ چاہتے ہیں کہ اس صوبے میں جو گٹر کا ڈھکن ہے ان سے پوچھ کے چینج کرو. یہ جو قبضہ گیر ذہنیت ہے نا, جی جی, وہ کسی بھی پارٹی کی حکومت میں ایسے ہی ہوا ہے. کون سی پارٹی ہے جس نے یہ نہیں کیا پاکستان کے ساتھ؟ آپ اسٹرکچر کو فنکشنل کریں, آپ کمشنرز کو, ڈیپٹی کمشنرز کو, لوکل گورنمنٹ کے الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیوز کو ان کو فنکشن کرنے دیں, کام کرنے دیں, ان کو ریسورسفل بنائیں. ڈور اسٹیپ پہ مسئلے وہ حل کریں گے. آپ آج صوبہ بنا دیں. میں آپ کو کہتا ہوں فار ایگزامپل اگر آج صدر سے آپ کراچی کو بیٹھ کر رول کریں, گداپ آرا کل کہے گا میرا مسئلہ تو حل نہیں ہے, مجھے گداپ صوبہ کر دیں, پھر آپ کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے کہ یہ ریسورسز میں کماتا ہوں. بھائی ریسورسز تو کیماڑی والا علاقہ کماتا ہے کیونکہ پورٹ تو وہاں ہے. بالکل. دوسرا ابراہیم میدری میں. کل وہ کہیں گے یار ریسورسز تو مجھ سے لے جاتے ہو, مجھے کیوں نہیں صوبہ بناتے؟ آپ بنائیں نا ملیر کو صوبہ کر کے, پورٹ تو وہاں پر ہے. آپ ادھر جہاں KPT ہے, پورٹ قاسم, یہ کراچی پورٹ ہے, تو صوبہ اس کو بنائے کیونکہ پیسے تو وہاں سے آتے ہیں. اس طرح آپ کون سی ڈویژنس کریں گے, کتنی کریں گے؟ کراچی میں 18 ٹاؤنز بنے تھے نا. بالکل. کیوں نہیں کراچی ٹھیک ہوا؟
18 टाउन्स थे, हर जगह अलग नाजिम था, हर जगह पैसे की बोतात थी। मुशर्रफ साहब ने पैसे बहा के दे दिए थे 18 टाउन्स। क्यों नहीं कराची के टाउन्स ठीक हुए? सिर्फ 15 साल की कहानी है कराची की तबाही। कराची की बर्बादी 78 साल की कहानी है। किसने कहा था कि 4.5 लाख की आबादी को 2.25 करोड़ तक ले आए? आपकी रेगुलेशन कहाँ है? आपकी ओवरऑल सिटी की मैनेजमेंट कैसे होगा अगर आप 4.5 लाख की आबादी को 80 साल के अंदर 40 गुना बढ़ा देंगे और रेगुलेशन आपकी जीरो होगी? वो शहर कैसे ठीक होगा? शहर की कहीं बाउंड्री डिफाइन करें, उसकी पॉपुलेशन लिमिट डिफाइन करें, उसका लैंड यूज प्लान बनाए। मास्टर प्लान मुशर्रफ साहब के दौर में इस शहर का बना। कम से कम 8-10 साल इस शहर पे डायरेक्ट रूल था एमक्यूएम का, अरबाब रहीम का, जनरल मुशर्रफ का। तो उस 10 साल में मास्टर प्लान तो एग्जीक्यूट क्यों नहीं कर पाए? करते ना जरा, क्लिफ्टन पुल से उस तरफ मुझे करके दिखा देना, ये ठीक जाए ना जरा उधर। ये पॉलिटिकल माइलेज क्रिएट करने के तरीके हैं। नफरतें फैलाओ, कभी अजरक के नाम पे फैलाओ, कभी सिंध काट के, कभी कराची काट के। नियत नहीं है चीजें ठीक करने की। चीप पॉपुलैरिटी चाहिए मुझे, चीप पब्लिसिटी चाहिए, उसके बुनियाद पे मुझे चीप पॉलिटिक्स करनी है। गवर्नर साहब खड़े हैं सड़क पे, गाड़ियों को धक्के दे रहे हैं, फोटो निकल रही। गवर्नर साहब डीएचए में भी गाड़ियां बनती, जरा वहां जाके धक्के देना, फिर आपको पता लगेगा आपको कौन धक्के देता है। सर लेकिन इस वक्त मौजूदा हालात में क्यों ज़रूरत पेश आई और नेशनल मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में बातें की जा रही हैं नए सूबों की? प्रोग्राम आप उठा के देख लें, कल से अब तक सूबों पे ही बातें हो रही हैं, तो क्या ज़रूरत क्यों पेश आई? मैंने आज लिखा था कि अगर एक कमरे में बहुत सारे मेंढक एक ही रिदम पे टांटा करें तो म्यूजिक डायरेक्टर का कमाल होता है, मेंढकों का नहीं होता। तो किसी की ख्वाहिश होगी, तफरका चाहिए मुल्क में। पाकिस्तान को ठीक तरह से नहीं चलाना है, लोगों को ठीक सुकून से नहीं बैठ के देना, जोड़ के भी नहीं रखना। एक ड्रामा खत्म करो, दूसरा ड्रामा शुरू करो, दूसरा खत्म करो, तीसरा ड्रामा शुरू करो। भाई पाकिस्तान के मसले, अब आप पूछें कि रिसोर्सेज कहाँ जाते हैं, फिर उसका तखमीना करें ना। आप सूबे बनाएंगे, उनको वसाइल कहाँ से देंगे? वसाइल हैं कहाँ? पहले कोई ईमानदारी से उनसे पूछ ले जो सूबे बनाने चाहते हैं। भाई आप वसाइल से जरा हाथ तो उठाए ना। वो अगर मैं नहीं उठाना चाहता, मेरे पास 60-70% मसले मेरे पास है। मैं आपको कहूँ या 2 के बजाय 4 बंदे रख लो, ये स्टूडियो ठीक चलने लगेगा। 70% पैसे मेरे पास रहेंगे, तो जो लोग बढ़ेंगे वो आपकी बाकी पैसों पे लड़ेंगे। मैं बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट बात कर रहा हूं। आप रिसोर्सेज को ठीक तरह से लोगों के पास जाने दें। पाकिस्तान को ह्यूमन डेवलपमेंट की जरूरत है लॉन्ग टर्म में। आपकी ये ह्यूमन सिक्योरिटी के नए कंसेप्ट हैं दुनिया में। आपके शहर के शहरी, मुल्क के शहरियों को खुशहाल होना चाहिए। 45% आबादी पॉवर्टी से नीचे है इस मुल्क की, ऑफिशियल जो डेटा अभी सामने आया है। आप सारी दुनिया ने पोलियो खत्म करे, आपसे पोलियो नहीं खत्म होता। उसमें कौन सा सूबा रुकावट है? मुझे ये बताए कोई। पोलियो को खत्म करने में सूबे रुकावट है? बिल्कुल नहीं पोलियो खत्म होता। भाई मसलों की जड़ है कहीं, आप उस जड़ की बात करना नहीं चाहते। एक ड्रामा खत्म करते हैं, दूसरा शुरू करते हैं। तब तो पोलियो के हवाले से डोनर्स ने भी कह दिया है कि वो अब उन्होंने बता दिया है कि भाई बहुत हो गया, अब हमारे पास पैसे नहीं, अपना घर ठीक करें खुद जाके। तो हमने सारे 50 साल हो गए, पराई इसकी जंग लड़ी, उसकी जंग लड़ी, हमने अपने लोग मरवा दिए। वो दहशतगर्दी आज तक हमारे गले में पड़ी हुई है। आपके फौजी कत्ल होते हैं, आपके सिपाही कत्ल होते हैं, आपके पुलिसमैन कत्ल होते हैं, आपके हम शहरी कत्ल होते हैं। ये मुसीबती पाल के हमने अपना सब कुछ बर्बाद कर दिया। वापस आए, मुल्क को ठीक करें, इसकी तालीम ठीक करें, इसकी सेहत ठीक करें। लोगों 80 साल गुजर गए, इस मुल्क के लोगों को पीने का पानी नहीं है। पाकिस्तान के किसी एक शहर में नहीं है। आप इस्लामाबाद चले ना जरा, मैं आपको वहां दिखाता हूँ, कैपिटल है पाकिस्तान का। कराए ना जरा, वाटर के सैंपल्स निकाल के टेस्ट करवा। सही। तो अगर बेसिक चीजें आप दे नहीं पाए और आप शुरू हो जाते हैं एक ड्रामा खत्म करते हैं, इससे पाकिस्तान का कोई भला नहीं होगा। अच्छा सर, कुछ लोग कहते हैं कि जी पानी जो है वो साल साल जब बारिशें होती हैं, मानसून की बारिशें से, तो पानी ज़ाया होता है और डैम्स बनाने चाहिए ज़्यादातर, खुसूसन सिंध को और केपी के बलूचिस्तान को, क्योंकि मुखालफत आती है डैम्स की, नए डैम्स की यहाँ से। तो कहते हैं जी अहमकों की जन्नत में रहते हैं और पानी इतना वेस्टेज हो रहा है, ज़ाया हो रहा है पानी, तो नए डैम्स बनाए जाएँ जिनको पानी स्टोर किया जाए। उससे फिर आपको जब कभी कभार ऐसा होता है कि बारिशें नहीं होती तो काश्तकारों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, तो जी डैम्स बनाने चाहिए। तो इस पर आप क्या कहेंगे? क्या वाकई जरूरत है तो पानी को बचाना चाहिए, डैम्स बनाने? इंडिया को भी राइट देना, वो आपके ऊपर डैम बना दे, वो कहता है पानी जाया करते, तब आपको एतराज होता है। नहीं, उस वक्त आपको इकोलॉजी याद आ जाती है, उस वक्त आपको ट्रांस बाउंड्री राइट्स नजर आ जाते हैं। यही तो बात सिंध करता है और क्या कहता है। अच्छा, डैम बनाने का शौक है ना, 30 साल से बादशाह बना रहे थे, क्यों नहीं बनाते? 30 साल हो गए बादशाह डैम, 25 तो हो गए कम से कम। 2000 अरब रुपए से बजट क्रॉस कर गया। 6 मिलियन एकड़ फीट का डैम है, वो बनाए ना, किसने रोका है? वो आपसे बन नहीं पा रहा। लोगों को बताए ना, 500-600 अरब रुपए का नीलम झेलम पावर प्लांट का डैम क्यों तबाह हो गया? किसने तबाह किया? अगर कैपेसिटी होती तो वो ठीक चला लेते।
آپ کا داسو کی بجٹ 2-3 گنا ہو چکی ہے. آپ کا نئے گاج پہ چھوٹا سا ڈیم ہے, اس کو 20 سال ہو گئے, وہ نکا سا ڈیم آپ سے بن نہیں پاتا. صلاحیت تو یہ ہے, تو آپ کو کس نے کہا ہے کہ پانی نہ اسٹور کریں نا وہ ڈیم پورا. بات یہ ہے بھائی کہ پانی سارے سال میں 10 مہینے کے بعد 2 مہینے ڈیلٹا میں جاتا ہے. ڈیلٹا کی ایکولوجی پوری دنیا میں ریکگنائز ہے. سندھ کوئی اور نئی بات نہیں کر رہا. کیا میکانگ ڈیلٹا پہ بات نہیں ہوتی؟ کیا کولراڈو ریور کے ڈیلٹا پہ بات نہیں ہوتی؟ ڈیلٹا کا ایکو سسٹم ہے. اس کو انٹرنیشنل پینل آف ایکسپرٹس فیڈرل گورنمنٹ نے کمیشن کیا تھا, جس نے کہا کہ 8.5 ملین ایکڑ فٹ پانی ڈیلٹا کو منیمم دے, اور یہ 20 سال پہلے کہا تھا. تو ڈیلٹا پاکستان کا حصہ نہیں ہے. آپ کوٹلی سے نیچے پانی جاتا ہے, کوٹلی سے نیچے کسی نے گنا ہے کہ ٹھٹا بھی ہے, سجاول بھی ہے, کراچی کے لوگوں کو بھی یہاں سے پانی جاتا ہے, ٹنڈو محمد خان بھی وایا حیدرآباد پانی وہاں سے اٹھاتا ہے, بدین بھی وہاں. یہ پاکستان کے شہری نہیں ہے, ان کو پانی نہیں چاہیے. کون کہتا ہے کہ سمندر کے نیچے پانی جاتا ہے؟ یہ پاگل پنے والا ڈیٹا ہے جو بتاتے ہیں. 25 سال کا ڈیٹا اٹھائیں, 12 برس ایسے ہیں کہ منیمم فلو کوٹلی بیرے سے نیچے نہیں گیا. تو یہ سال کے 2 مہینے پانی, پینل آف ایکسپرٹ نے کہا تھا روزانہ 5000 کیوسک پانی چاہیے ڈیلٹا کو. آپ سال کے 2 مہینے میں پانی جاتا ہے, آپ چلانے لگتے ہیں. تو منگلا ڈیم 30% خالی کیوں پڑا ہے آج؟ کوئی بتائے نا. آپ کہتے ہیں کہ پانی بہت ہے, پانی ضائع ہو رہا ہے, تو جو منگلا کی کیچمنٹ ہے اس میں 30% پانی کم کیوں ہے؟ ساری نظر انڈس پہ ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی ایک پرانا راگ ہے جس کی کوئی سائنٹیفک بیسس نہیں ہے. ایسے جب بھی سیلاب آتا ہے تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ اگر ڈیمز ہوتے تو شاید سیلاب نہیں آتا اور علاقے آپ کے زیراب نہیں ہوتے. لوگوں نے کہا تھا, بالکل ایسے ہی میں نے ان سے پوچھا تھا 2022 کا پانی تو سندھ کے بارشوں میں اور بلوچستان سے آیا تھا, اس کو کالا باغ ڈیم نے کیا کرنا تھا؟ کوئی عقل کے مارو یہ بھی تو بتاؤ نا, کوئی لاجک تو بتائیں نا آپ. مجھے بتائیں کہ اپریل اور مئی میں تربیلا ڈیم کو کیوں فل کیا گیا تھا؟ کوئی ان سے پوچھے. آپ کی لوور لیڈ ٹنل کی وجہ سے آپ نے تربیلا میں پانی اسٹور کرنا شروع کر دیا. سندھ سوکھ رہا تھا, بلوچستان سوکھ رہا تھا. آپ نے نوٹیفیکیشن 1 اپریل کو جاری کیا گیا کہ صرف پینے کا پانی ملے گا, ڈراؤٹ ہے, اور اس وقت آپ تربیلا میں پانی اسٹور کرتے رہے. تو وہ ٹائم تھا جب آپ کو لوگوں کو پانی دینا تھا, تربیلا کو خالی رکھنا تھا. آج تربیلا بھر جاتا اس وقت پہلے. لیکن اب چونکہ آپ نے تربیلا کو اتنا بھر دیا کہ اب ظاہر پانی آپ نے اسپل ویز کھول دیے. تو جب آپ کو اپریل اور مئی میں پانی چھوڑنا تھا, آپ نے تربیلا سے کیوں نہیں چھوڑا تھا پانی؟ اس کا کوئی جواب دے نا. صحیح. تو اب جو پانی جا رہا ہے اس لیے جا رہا ہے کہ آپ نے اپریل اور مئی میں تربیلا بند رکھا تھا. آپ کو اس وقت پانی نیچے دینا تھا, تربیلا میں جگہ بنائی, آپ نے نہیں بنائی. تو آپ جولائی کا پانی وہاں پہ اسٹور کرتے ہیں. تو آپ کا مسئلہ ہے نا, آپ کی ریگولیشن کے پرابلم. صحیح. اچھا سر, وقت کی چونکہ کمی ہے, لاسٹلی یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کینالز اور کارپوریٹ فارمنگ کے حوالے سے آپ نے اس کے جب احتجاج جاری تھا وکلا کی جانب سے اور اس منصوبے کے خلاف, تو اب اس منصوبے کی کیا سچویشن ہے؟ کیا کام رک چکا ہے یا آگے بڑھ رہا ہے؟ جس میں پولیٹیکلی, جس میں سندھ کے جو نیشنلسٹ ہیں ان کا تو یہ کہنا ہے کہ کام اب تک جاری ہے وہاں پر. تو آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ میں نے فزیکلی تو نہیں دیکھا, لیکن کونسل آف کامن انٹرسٹ پاکستان کا ایک آئینی ادارہ ہے, اور اس نے یہ حکم صادر کیا ہے کہ بغیر صوبوں کے کنسنسس کے آپ کوئی اس پانی کے اوپر اسٹرکچر نہیں بنائیں گے, نہیں بنا سکتے. بالکل. تو کینال ایسی چھوٹی چیز نہیں ہے کہ کوئی رات کو 4 کدالیں لگا کے اور کینال بنا لے. کینال بنے گی, دنیا کو نظر آئے گی. تو میرے علم میں نہیں ہے کہ کوئی چیز بن رہی ہوگی تو کمپلیٹلی انکانسٹیٹیوشنل ہوگی. اس کو تو پھر لوگ ایکسیپٹ نہیں کریں گے. صحیح. کیونکہ کونسل آف کامن انٹرسٹ پاکستان کا آئینی ادارہ ہے. یا آپ اس کو مٹا دیں, آپ کہیں کہ جی میری مرضی ہے میں بناؤں گا, پھر ہر کوئی اپنی مرضی چلائے گا جو جہاں بیٹھا ہے. تو آپ انارکی کریٹ کریں گے اس طرح سے. تو انسٹیٹیوشنز ہیں نا, ان پہ ریلائے کریں. اچھی بات ہے کہ 4 صوبوں کو بٹھا کے انہوں نے فیصلہ کر دیا. یہ پہلے کرتے تو تفرقہ نہ. ہم کہتے ہیں ان حالات میں پاکستان کو تفرقہ نہیں چاہیے. ہم افورڈ نہیں کر سکتے کہ پاکستان کے اندر لوگ اس طرح بٹے رہیں. تو وہ ایک غلطی تھی جو اس کو کونسل آف کامن انٹرسٹ نے ٹھیک کر دیا. تو ہم توقع کرتے ہیں کہ اس کی وائلیشن نہ ہو. ٹھیک ہے سر. نصیر میمن صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے پاک پوڈ کاسٹ میں ہمیں ٹائم دیا. تو ناظرین, نصیر میمن کی صاحب کی باتیں آپ نے سنی, کس طرح انہوں نے خوبصورتی کے ساتھ چیزوں کو بتایا. کراچی کا ایشو ہو یا اس کے علاوہ ڈیمز کے معاملات ہو یا تو پھر کارپوریٹ فارمنگ کے حوالے سے بھی انہوں نے بتایا. تمام تر چیزیں آپ کے سامنے ہیں. ملتے ہیں اگلے پوڈ کاسٹ میں نئے مہمان کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.